ریاست کرناٹکا کے پری یونیورسٹی بورڈ سے تعلیم حاصل کر رہے پی یو سی سال دوم کے تمام پیارے طلباء و طالبات کو عبدالرشید شاد کا پیار بھرا آداب۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کو سنتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج غزل پر بات کرنے والا ہوں۔ جی ہاں، ہماری درسی کتاب ادب آگہی سے ایک بڑے ہی مشہور شاعر ذوق دہلوی کی غزل آج ہم پڑھنے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ذوق دہلوی کی غزل ہم پڑھیں، اس کے اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں، آئیے ذوق کے تعلق سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذوق کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم ہے اور شاعری میں انہوں نے اپنا تخلص ذوق استعمال کیا ہے۔ ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول شوق سے حاصل کی۔ شعر گوئی کا آغاز کیا تو استاد کے تخلص کی رعایت سے اپنا تخلص ذوق رکھا۔ بہت ہی جلد شعر گوئی میں مہارت حاصل کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمانے میں مشہور ہو گئے اور بہادر شاہ ظفر کے دربار تک ان کی رسائی ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد مقرر کیا اور بہادر شاہ ظفر ہی نے ذوق کو خاقانی ہند، خان بہادر اور ملک الشعراء جیسے خطاب سے نوازا۔ ملک الشعراء یعنی دربار کا سب سے بڑا شاعر۔ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ ذوق دہلوی بہادر شاہ ظفر کے دربار کے ملک الشعراء تھے، تو اگر آپ بہادر شاہ ظفر کے دور کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں ایک اور بڑا شاعر ہمارے یہاں گزرا ہے جسے ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے نام سے جانتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو ہم غزل کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں اور شاعری میں سر فہرست جب کسی کا نام ہم لیتے ہیں تو میر کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب کا نام آتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ملک الشعراء غالب نہیں بلکہ ذوق دہلوی ہیں۔ تو اچانک مجھے ایک بہت ہی اچھا واقعہ یاد آیا جسے گلزار نے اپنی ایک فلم مرزا غالب میں فلمایا ہے۔ غالب کو ہمیشہ اس بات کی شکایت تھی کہ انہیں ان کے مرتبے کے مطابق عزت نہیں دی جاتی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو ہے اور جو شاعری وہ کرتے ہیں ویسی عزت انہیں نہیں مل پاتی۔ تو ہمیشہ مرزا غالب جو ہے ذوق دہلوی سے ذرا ناراض ہی رہا کرتے تھے۔ ایک دن ہوا یوں کہ ذوق دہلوی چونکہ ملک الشعراء تھے، دربار کے سب سے بڑے شاعر تھے، تو انہیں وہ تمام آرائشیں ملتی تھیں جو بادشاہ کے دربار میں اہم لوگوں کو ملا کرتی تھیں۔ ذوق دہلوی ایک بار پالکی میں بیٹھ کر مرزا غالب کی گلی سے گزر رہے تھے تو
مرزا غالب نے پالکی کو آتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ پالکی ذوق کی ہے اور اس میں ذوق آ رہے ہیں۔ غالب اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے ذوق کی پالکی قریب آئی غالب کو مذاق سوجھا اور غالب نے چاہا کہ ذوق کو شرمندہ کیا جائے۔ تو جیسے ہی غالب کے سامنے سے پالکی ذوق کی گزری، ذوق کے پالکی کی طرف دیکھتے ہوئے مرزا غالب نے یوں کہا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ اتنا کہا اور پالکی آگے نکل گئی۔ ذوق نے سمجھا کہ غالب نے مجھ پر طنز کسا ہے، مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے دربار کا ملک الشعراء ہونے کی وجہ سے میں اتراتا ہوا پھرتا ہوں، یہ میری توہین ہے۔ ذوق کو یہ بات بہت بری لگی تو ذوق دہلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو غالب نے میرے ساتھ یوں کیا۔ تو یہ بات ہوتے ہوتے جو ہے بہادر شاہ ظفر تک پہنچی۔ جب بہادر شاہ ظفر نے سنا کہ غالب نے مرزا کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا ہے تو غالب کو سمجھانے کے لیے بہادر شاہ ظفر نے بھی ایک ترکیب سوچی اور ایک مشاعرے کا انعقاد کیا جس میں غالب کو بھی بلایا گیا۔ تمام شعراء دربار میں جمع ہوئے۔ مشاعرہ شروع ہونے والا تھا کہ بہادر شاہ ظفر نے سب کی توجہ اپنی طرف دلائی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے استاد کو یعنی ذوق دہلوی کو لوگ آتے جاتے تانے کستے ہیں۔ تو محفل میں سے کسی نے یہ اٹھ کر بہادر شاہ ظفر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، استاد ذوق کے لیے ایسا کون کہہ سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ذوق کے پیچھے بیٹھے ایک شاگرد نے ہلکے سے اشارہ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، غالب نے ذوق دہلوی پر طنز کیا ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے پوچھا اچھا کیا کہا انہوں نے؟ تو پھر ذوق کے شاگرد نے وہ مصرع دہرایا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ بہادر شاہ ظفر غالب کی طرف دیکھنے لگے اور غالب سے پوچھا کہ غالب صاحب کیا آپ نے ذوق کو اس طرح کہہ کے انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو غالب بھی بڑے ذہین شخصیت کے مالک تھے، فوراً انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ تو کہا ہے لیکن میں نے یہ بات ذوق کے لیے نہیں کہی، یہ میری غزل کے شعر کا مصرع اولا ہے، یعنی اوپر کا مصرع ہے۔ تو پھر سب نے اچانک پوچھا کہ اچھا پورا شعر کیا ہے؟ غالب کے پاس نہ کوئی شعر تھا نہ کوئی مصرع، لیکن فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے غالب نے اس مصرعے پر ایک مصرع لگایا اور وہ مصرع یہ تھا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ساری محفل خاموش ہو گئی، واہ واہ کرنے لگی، یہاں تک کہ ذوق نے بھی اس شعر کی داد دی اور جو طنز کسا گیا تھا، جو ناراضگیاں پیدا ہو گئی تھی، ذوق نے اسے بھلا کر خوب غالب کے شعر کی داد دی۔ اس کے بعد وہ پوری غزل غالب سے انہوں نے سنی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ساری باتیں بس اس لیے میں نے کی کہ آپ کو بتا سکوں کہ ادب والوں میں بھی اس طرح کی رنجشیں ہوا کرتی تھیں اور وہ بڑے ہی مزیدار واقعات ہوا کرتے تھے، اور یہ واقعات آج بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ خیر چلیے، یہ تو بس آپ کا ذہن متوجہ کرنے کے لیے میں نے ایک واقعہ ذوق اور غالب کا سنایا۔ غالب
یا معاف کیجیے گا، ذوق کا مختصر سا تعارف اگر میں پیش کرنا چاہوں تو ذوق کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ ذوق کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم ہے، اور ذوق جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کا تخلص ہے۔ ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول شوق سے حاصل کی، اور انہی کے تخلص کو دیکھتے ہوئے بالکل ویسا ہی تخلص استعمال کرنے کی کوشش کی، اور سوچ کر استاد کے تخلص کے ساتھ اپنا تخلص جوڑنا چاہا۔ چونکہ استاد کا تخلص شوق تھا، اس لیے شاگرد نے بھی اپنا تخلص ذوق رکھ لیا۔ بہت جلد شاعری کے میدان میں اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہرت ان کے قدم چومنے لگی، اور یہی شہرت انہیں ایک دن بہادر شاہ ظفر کے دربار تک لے گئی۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں خوب ان کی پذیرائی ہوئی، خوب انہیں عزت ملی، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد بھی مقرر کر لیا۔ اب رہی بات ذوق دہلوی کی شاعری کی، تو ان کی شاعری میں زیادہ تر معاملات حسن و عشق، یعنی حسن اور عشق کی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں پند و نصاح، یعنی کڑوی سچی باتیں اور نصیحت آموز باتیں ان کی شاعری میں ہوا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوق دہلوی کے بہت سے شعر ایسے ہیں جن میں فلسفیانہ باتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ فلسفیانہ موضوعات کو بھی بڑے ہی بہترین انداز سے ذوق دہلوی نے اپنے اشعار میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ شعر ذوق دہلوی کے اتنے صاف اور آسان زبان میں ہوتے ہیں کہ شعر پڑھنے والا الجھنوں میں الجھتا نہیں، بلکہ ان کے شعر پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے ذوق کی شاعری کا دل دادہ ہو جاتا ہے، ذوق کی شاعری پر فدا ہو جاتا ہے۔ چلیے، یہ تو تھا ذوق کا مختصر سا تعارف۔ اب اس غزل کی طرف آتے ہیں جو ہماری درسی کتاب ادب آگہی میں لگائی گئی ہے۔ وہ غزل ہے مذکور تیری بزم میں کس کا نہیں آتا۔ اس غزل کو ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 193 میں 193 میں رکھا گیا ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ کتاب ساتھ رکھیں، غزل دیکھتے جائیں اور شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ غزل پڑھتے وقت ایک دو مشکل الفاظ بھی غزل میں آ جائیں۔ اگر کتاب سامنے ہوگی تو آپ اشعار کی تشریح سنتے سنتے مشکل لفظوں کے معنی بھی قریب میں لکھ سکتے ہیں، یا جو کام کی باتیں آپ کو ملیں گی اسے پینسل سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ نوٹس بنائیں گے یا تشریح لکھنے بیٹھیں گے تو تشریح لکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ذوق کی غزل کا مطلع دیکھتے ہیں۔ اس سے تو آپ واقف ہیں ہی کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ ایک بار آسان زبان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، یا غزل کا وہ پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کے دونوں مصرے، شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں تو ہم اسے مطلع کہتے ہیں۔ جیسے ذوق دہلوی کی غزل کا یہ مطلع ہے کہ مذکور تیری بزم میں کس کا نہیں آتا، مذکور تیری بزم میں کس کا نہیں آتا، پر ذکر ہمارا نہیں آتا نہیں آتا۔ ذوق دہلوی غزل کے مطلع میں
اپنے محبوب سے شکایت کر رہے ہیں، اور شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری محفل میں، یا تم جب محفل سجانے کی بات کرتے ہو تو ہر ایک کا ذکر آتا ہے۔ مذکور یعنی ذکر۔ تم جب کوئی بزم سجانا چاہتے ہو، کسی محفل کا انعقاد کرنا چاہتے ہو، تو ہر ایک کا ذکر آتا ہے۔ کس کا نہیں آتا، اس بات پہ زور دیجئے۔ مذکور تیری بزم میں کس کا نہیں آتا؟ کس کا نہیں آتا مطلب یہاں ذوق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا ذکر آتا ہے۔ تم جب، اے میرے محبوب، تم جب کوئی بزم سجانا چاہتے ہو، کسی محفل کا انعقاد کرنا چاہتے ہو، تو ہر ایرے غیرے کا ذکر اس میں آتا ہے، اور سب کو اس بزم میں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، مدعو کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا ستم ظریفی ہے، یہ کیا ناانصافی ہے کہ میں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، سب سے زیادہ چاہتا ہوں، مجھے ہی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو مطلع کی تشریح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ذوق مطلع میں اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم جب محفل سجانے کی بات کرتے ہو تو ہر ایک کو اس میں یاد کرتے ہو، ہر ایک کو بلاتے ہو، لیکن میں جو آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ اپنے قریب رکھتا ہوں، مجھے ہی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ اس شعر میں ذوق اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، دیکھو ہم جب رونے پہ آئیں گے تو ایسے روئیں گے کہ دریا بہا دیں گے۔ ہم جب رونے پہ آئیں گے تو ایسے روئیں گے کہ دریا بہا دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، کیا کوئی شخص کسی کے ستانے پر اتنا رو سکتا ہے کہ دریا بہہ نکلے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ درد کے اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے، شاعری میں حسن پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کی باتیں شاعری میں ہوتی رہتی ہیں۔ معمولی سی بات کو شاعر شعر میں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، تو اسے ہم صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ اب جب آپ اس شعر کی تشریح کریں گے تو آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنی ہوگی کہ سب سے پہلے جو بات آپ لکھیں گے وہ یہی ہوگی کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے آپ تشریح کا آغاز کریں گے یا تشریح آگے بڑھائیں گے۔ شاعر نے اس شعر میں صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ اے میرے محبوب، دیکھو اگر ہم رونے پہ آ جائیں، اگر تم ہمیں ستاؤ گے، پریشان کرو گے، تو ہم رونے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور جب ہم رونے پہ مجبور ہو جائیں گے، روئیں گے تو ایسے روئیں گے کہ دریا بہہ نکلے گا۔ جب یہ دریا بہہ نکلے گا تو لوگ باہر سے دیکھیں گے کہ ارے یہ اچانک سے دریا کہاں سے بہہ نکلا، سب تلاش کرتے ہوئے میری طرف آئیں گے
اور جب مجھ تک پہنچ کر دیکھیں گے کہ ارے یہ تو دریا نہیں ہے، یہ میری آنکھوں سے بہتا ہوا پانی ہے، تو وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھیں گے کہ ذوق صاحب کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو کہ دریا بہہ نکلا ہے؟ تو تب میں میرے رونے کی وجہ بتاؤں گا کہ میرے محبوب نے مجھے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اس قدر آنسو بہا رہا ہوں۔ اگر یہ ساری باتیں میں لوگوں کو بتاؤں گا تو تب تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے میں تمہیں یہ تاکید کر رہا ہوں کہ دیکھو مجھے اس طرح پریشان نہ کرو، مجھے اس طرح ستایا نہ کرو۔ اگر مجھے اس طرح ستاؤ گے تو پھر آنسوؤں کا دریا بہہ نکلے گا، لوگ سبب پوچھیں گے، اور سبب میں جب بتاؤں گا تو تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شعر کی تشریح کرتے وقت ایک بار پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو پہلا جملہ جو لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے اور اپنے محبوب کی ستم ظریفی کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب دیکھو میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں کہ مجھے اس طرح پریشان مت کرو، اس طرح ستایا نہ کرو۔ اگر تم اس طرح مجھے ستاؤ گے تو میں رونا شروع کر دوں گا، اتنا روؤں گا کہ آنسو دریا کی شکل میں بہہ نکلیں گے۔ لوگ دیکھتے ہوئے جب مجھ تک پہنچیں گے تو حیران ہو کر مجھ سے پوچھیں گے کہ اے ذوق صاحب اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو میں رونے کی وجہ بتاؤں گا اور تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، چلیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: آنا ہو تو آ جاؤ کوئی دم کی ہے فرصت، آنا ہو تو آ جاؤ کوئی دم کی ہے فرصت، پھر دیکھیے آتا بھی ہے دم یا نہیں آتا۔ اب شاعر نے اس شعر میں آپ غور کیجئے کہ دم کا استعمال دونوں مصروں میں کیا ہے۔ جب ہم شعر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں مصروں میں دم کا استعمال تو ہوا ہے، لیکن دونوں مصروں میں اس لفظ کے معنی الگ الگ ہیں۔ تو جب اس طرح کی کوئی بات شعر میں ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ شعر میں شاعر دو جگہ استعمال کرے اور دونوں جگہ اس لفظ کے معنی الگ الگ ہوں تو ہم اسے صنعت تجنیس کہتے ہیں، صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ذوق دہلوی نے اپنے اس شعر میں صنعت تجنیس کا استعمال کیا ہے۔ شعر ایک بار پھر سن لیں: آنا ہو تو آ جاؤ کوئی دم کی ہے فرصت، آنا ہو تو آ جاؤ کوئی دم کی ہے فرصت، پھر دیکھیے آتا بھی ہے دم یا نہیں آتا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صنعت تجنیس کیا ہے اور دم جو دونوں مصروں میں استعمال ہوا ہے ان کے معنی کیا ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے، محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، محبوب کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں۔ بستر مرگ کہتے ہیں موت کے بستر پر۔ میں موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور کچھ ہی لمحوں کا مہمان ہوں۔ یہاں دم پہلے مصرے میں لمحے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں اور کچھ ہی لمحوں کا مہمان ہوں۔ ایسے میں اگر تم مجھ سے ملنے آؤ تو آ سکتے ہو، میری عیادت کر سکتے ہو،
ہاں اگر تم اس آخری وقت میں مجھ سے ملنے آ جاؤ اور میں تمہارا دیدار کر لوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد میری جان میں جان آ جائے، میری جو سانسیں کم کم چل رہی ہیں ان سانسوں کی رفتار پھر سے تیز ہو جائے اور میں پھر سے جینے کے قابل ہو جاؤں۔ دوسرے مصرعے پر آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ذوق کیا کہتے ہیں۔ پھر دیکھیے آتا بھی ہے دم یا نہیں آتا، یعنی آپ ہی کی وجہ سے میری یہ حالت ہے کہ میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ملاقات نہیں کی، مجھے دیکھا تک نہیں، جس کی وجہ سے میں اس حالت تک پہنچ چکا ہوں۔ ایسے وقت میں بھی اگر آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے تو پھر یہ یقیناً یہ بات طے ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہاں اگر اب بھی آپ مجھ سے ملنے آئیں گے تو دیکھ لینا کہ آپ کے آتے ہی، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی میرے دم میں دم آ جائے گا، یعنی میں پھر سے طاقتور ہو جاؤں گا، پھر سے میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ اپنی زندگی گزار سکوں۔ چلیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا شعر ذوق کا بڑا ہی پیارا شعر ہے، سچا شعر ہے۔ ذوق اس میں کہتے ہیں کہ ہستی سے زیادہ ہے کچھ آرام عدم میں، ہستی سے زیادہ ہے کچھ آرام عدم میں، جو جاتا ہے یہاں سے وہ دوبارہ نہیں آتا، ہستی سے زیادہ ہے کچھ آرام عدم میں، جو جاتا ہے یہاں سے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ پورے شعر میں جہاں تک مجھے لگتا ہے ایک مشکل لفظ ہے عدم۔ عدم کے معنی آپ کے نصابی کتاب کے پیچھے صفحے میں دیے گئے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے۔ عدم کے معنی ہیں وہ جہان جہاں آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے۔ ہستی یعنی زندگی یا دنیا۔ تو آپ شعر سمجھ گئے ہوں گے کہ شاعر شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ شاعر آسان لفظوں میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا سے زیادہ آرام شاید عدم میں ہے، دنیا سے زیادہ آرام شاید عدم میں ہے، اس لیے یہاں سے مر کر ایک بار جو آدمی چلا جاتا ہے وہ کبھی دوبارہ لوٹ کر اس جہان میں نہیں آتا۔ اگر وہاں بھی، اگر عدم میں بھی یہی حالت، دنیا کے جیسے ہی حالت ہوتی، دنیا کے جیسی پریشانیاں ہوتی، دنیا کے جیسی تکلیفیں ہوتی تو یقیناً عدم کو جانے والا بھی لوٹ کر پھر سے دنیا میں آ جاتا۔ یہ ظرافت ہے ذوق کی، ورنہ ذوق جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک بار جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ لوٹ کر دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتا۔ تو شعر کی تشریح یوں کریں گے ہم کہ ذوق دہلوی اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ شاید دنیا سے زیادہ آرام، دنیا سے زیادہ سکون عدم میں ہے، اس لیے جو آدمی مر کر عدم میں چلا جاتا ہے وہ کبھی دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ ہو گئی تشریح، لیکن ذرا غور سے سوچیں اس شعر پر تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ذوق کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ذوق دنیاوی تکلیفوں کا اظہار اس شعر میں کر رہے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو کبھی آرام، سکون اور راحت میسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان دنیا میں مہمان کی طرح آیا ہے اور ایک دن اسے اپنی حقیقی زندگی کی طرف لوٹنا ہے، وہیں اسے آرام اور سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ چلیے پیارے بچوں اگلے شعر کی طرف بڑھیں۔
اگلا شعر بھی دنیا کی شکایتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ذوق اس شعر میں کہتے ہیں، دنیا ہے وہ صیاد کہ سب دام میں اس کے، دنیا ہے وہ صیاد کہ سب دام میں اس کے، آ جاتے ہیں لیکن کوئی دانہ نہیں آتا۔ دنیا ہے وہ صیاد کہ سب دام میں اس کے، آ جاتے ہیں لیکن کوئی دانہ نہیں آتا۔ ابھی شعر میں دیکھیے دو لفظ جو میرے طالب علموں کو سامنے رکھ کر اگر میں سوچوں تو دو لفظ مشکل مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک ہے صیاد اور ایک ہے دام۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، شکاری جو پرندوں کے لیے جال بچھاتا ہے اور انہیں لالچ دے کر اس جال پر دانے وغیرہ پھینک کر ان پرندوں کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ صیاد مطلب شکاری۔ اور ایک مشکل لفظ ہے دام۔ دام کہتے ہیں جال کو جو شکاری بچھاتا ہے پرندوں کو پھنسانے کے لیے، انہیں پکڑنے کے لیے۔ صیاد مطلب شکاری اور دام کا مطلب ہے جال۔ تو شعر اب آپ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی تشریح آپ آسانی سے کر پائیں گے۔ تشریح یہ ہے کہ دنیا شکاری کا بچھایا ہوا ایک جال ہے۔ ذوق شعر میں کہتے ہیں کہ دنیا شکاری کا بچھایا ہوا ایک جال ہے اور اس جال پر وہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں جس کا شوقین انسان ہوتا ہے، جس کا شوقین آدمی ہوتا ہے، جسے پانے کی چاہ آدمی میں ہوتی ہے، اور جال پر رکھی ہوئی ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس جال کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور آخرکار دنیا کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ نہ اسے وہ چیز ملتی ہے اور نہ ہی وہ اس جال سے نجات پا سکتا ہے۔ لیکن دنیا کے اس جال میں صرف وہ لوگ پھنستے ہیں جو دنیا کی لالچ، دنیا کی چاہ، دنیا کا عیش و آرام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر خواہشوں کا ایک طوفان ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دنیا کے بچھائے ہوئے اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ذہین ہیں، جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنی حقیقت کو پہچانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، کبھی ایسے ذہین لوگ دنیا کے جال میں نہیں پھنستے۔ وہ اپنی زندگی بھلے تکلیفوں میں سہی، بھلے غربت میں سہی، لیکن بڑے آرام اور سکون سے گزارتے ہیں اور اس دنیا و آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ذوق کی غزل کا یہ شعر بھی جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک بار پھر میں بتا دوں اس کی آسان تشریح۔ ذوق اس شعر میں دنیا کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا شکاری کا بچھایا ہوا ایک جال ہے۔ خواہشوں سے بھرا انسان، لالچ سے بھرا انسان دنیا میں پھیلی عیش و آرام کی ساری چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور دنیا کے جال میں پھنس کر مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو ذہانت رکھتا ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے، وہ کبھی دنیا کے بچھائے ہوئے اس جال میں نہیں پھنستا۔ چلیے اب ہم ذوق کی غزل کے مقطع تک پہنچ گئے ہیں۔ مقطع یعنی غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر
اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو ذوق کی غزل کا مقطع بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذوق مقطع میں کیا کہتے ہیں۔ ذوق کی غزل کا مقطع بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا کہ ان کی غزل کا مطلع ہے۔ مقطع میں ذوق کہہ رہے ہیں کہ قسمت ہی سے ناچار ہوں اے ذوق وگرنہ، قسمت ہی سے ناچار ہوں اے ذوق وگرنہ، ہر فن میں ہوں میں طاق مجھے کیا نہیں آتا۔ قسمت ہی سے ناچار ہوں اے ذوق وگرنہ، ہر فن میں ہوں میں طاق مجھے کیا نہیں آتا۔ ذوق غزل کے مقطع میں اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں قسمت کا مارا ہوا ہوں اور ہمیشہ ناکامیاں میرے پیچھے دوڑتی ہیں۔ جہاں تک میرے فن کا سوال ہے، جہاں تک میری قابلیت کا سوال ہے، میں اتنا ماہر ہوں، اتنا ہنر رکھتا ہوں کہ ہر فن میں مجھے مہارت حاصل ہے، لیکن کسی بھی فن پر جب میں کام کرتا ہوں، اس کا لوہا منوانے کی کوشش کرتا ہوں، کسی بھی کام کا جب میں آغاز کرتا ہوں اور اسے کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہاں میری قسمت آڑے آ جاتی ہے اور میں کسی بھی کام کو کامیابی کے ساتھ انجام نہیں دے پاتا۔ ایک بار پھر آسان لفظوں میں مقطع کی تشریح سن لیجئے۔ ذوق مقطع میں اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہر فن میں مہارت رکھتا ہوں، کوئی ایسا فن نہیں ہے جس میں مجھے مہارت حاصل نہیں ہے، اور کوئی بھی کام جس کا میں آغاز کرتا ہوں اسے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں کہ میری قسمت ہی ایسی ہے کہ میں کسی بھی کام کو کامیابی کے ساتھ انجام تک نہیں پہنچا پاتا۔ عزیز طلباء و طالبات، ذوق کو ہم نے پڑھا، ذوق کی غزل کی تشریح ہم نے سنی، ذوق سے متعلق واقعہ بھی ہم نے سنا اور مختصر سا تعارف بھی ذوق کا ہم نے سنا، اور جن شعروں کی تشریح میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری تشریح کرنے میں بہت سی باتیں رہ گئی ہوں، لیکن جتنا میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، امتحان میں اگر میری بتائی ہوئی باتوں کو آپ آسان جملوں میں ڈھال کر تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو شعر کی تشریح پر پورے مارکس ملنے کے امکانات ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے گا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور بہت جلد پھر کوئی کتاب سے کوئی دوسرا سبق لے کر یا کوئی دوسری غزل لے کر آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔